ون ایوننگ، ایک شام، ایز دا سن واز سیٹنگ، جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا. سم ٹریولرز، ٹریولر مسافر کو کہتے ہیں، اور اس کا سینونیم ہم کر سکتے ہیں پیسنجرز. PASSENGERS، پیسنجرز. ون ایوننگ ایز دا سن واز سیٹنگ، ایک شام جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا. سم ٹریولرز، کچھ مسافر. اسٹیڈ، اسٹاپڈ، رکے. ٹو ریسٹ، ریسٹ کا سینونیم کر سکتے ہیں ریپوز، REPOSE، آرام کرنے کے لیے. انڈر اے کلمپ آف ٹریز، کلمپ کا سینونیم ہم گروو کر سکتے ہیں GROOVE. بنچ آف ٹریز بھی کر سکتے ہیں BUNCHOFTREES. ایک شام جبکہ سورج غروب ہو رہا، کچھ مسافر درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے. ایک شام جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے. اینڈ لوزننگ دیئر کیمل، اینڈ لوزننگ، لوزن کا مطلب ہوتا ہے کھلا چھوڑ دینا. سینونیم ہم کر سکتے ہیں انچین، UNCHAIN. فری بھی کر سکتے ہیں FREE. اینڈ لوزننگ دیئر کیملز، اور اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے. سیٹ them ٹو گریز، گریز کا مطلب ہوتا ہے چرنا، انہیں چرنے پر لگا دیا. سو ہاؤ شیل وی ٹرانسلیٹ دس؟ ہم اسے ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ایک شام جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر آرام کی غرض سے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے رکے اور اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے انہیں چرنے پر لگا دیا. اٹ ہیپنڈ، ہیپن کا سینونیم ٹیک پلیس ہوتا ہے، اکر کرتے ہیں OCCUR. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اتفاق سے یہ ہوا یہ. دیٹ ون آف دا اینیملز، کے جانوروں میں سے ایک. انٹرڈ، داخل ہو گیا. آ میلن فیلڈ، خربوزے کے کھیت میں. اتفاق سے یہ ہوا کہ جانوروں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا. اینڈ دیٹ، اور یہ کہ آ میلن، ایک خربوزہ. اسٹک کی دوسری فارم ہے اور اس کا مطلب ہوگا اٹک جانا. اینڈ اے میلن، اور ایک خربوزہ. اسٹک، اٹک گیا. ان اٹس تھروٹ، اس کے گلے میں. اتفاق سے یہ ہوا کہ جانوروں میں سے ایک جانور خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا اور یہ کہ ایک خربوزہ اس کے گلے میں اٹک گیا. دا اونر، اونر مالک کو کہتے ہیں، اور سینونیم اس کا کیا جاتا ہے پروپرائٹر، PROPRIETOR. دا اونر، مالک نے. سیئنگ دس، یہ دیکھتے ہوئے. اینڈ فیئرنگ، اور خوف سے. فیئرنگ کا سینونیم ہوگا اپریہینڈنگ، APPREHENDING. مالک نے یہ دیکھتے ہوئے. اینڈ فیئرنگ، اور خوف سے. ٹو لوز دا اینیمل، اس جانور کو کھو دینے کے. ٹائڈ، باندھا. ٹائی کی دوسری فارم ہے. آ بلینکٹ، ایک کمبل. راؤنڈ تھروٹ، اس کے گلے کے گرد. مالک نے یہ دیکھتے ہوئے اور اس جانور کو کھو دینے کے خوف سے اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا. اینڈ دین اسٹرک، اسٹرائک کی دوسری فارم ہے. اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے ضرب لگانا، مارنا. سینونیم کرتے ہیں ہٹ، HIT. اینڈ اسٹرک، اور ضرب لگائی. دا پلیس، اس جگہ پر. ود آل ہز مائٹ، مائٹ طاقت کو کہتے ہیں. سینونیم کر سکتے ہیں پاور، POWER. اسٹرینتھ بھی کر سکتے ہیں STRENGTH، اپنی پوری طاقت سے. مالک نے یہ دیکھتے ہوئے اور جانور کو کھو دینے کے خوف سے
اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا اور اس جگہ اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت سے ضرب لگائی. انسٹنٹلی، امیڈیٹلی، فوری طور پر، دا میلن، وہ خربوزہ، بروک، ٹوٹ گیا، ان دا تھروٹ آف دا کیمل، اس اونٹ کے گلے میں. اس اونٹ کے گلے میں موجود وہ خربوزہ فوری طور پر ٹوٹ گیا. اینڈ اٹ واز دین، اور پھر اسے ایزیلی، آسانی سے، سویلوڈ، سویلو کی تھرڈ فارم ہے، سویلو کا مطلب ہوتا ہے نگلنا. اینڈ اٹ واز دین ایزیلی سویلوڈ، اور پھر اسے آسانی سے نگل لیا گیا. اینڈ اٹ واز دین ایزیلی سویلوڈ، اور پھر اسے آسانی سے نگل لیا گیا. اچھا، مجھے پچھلی سلائیڈ ایک بار پھر دے دیں. اس کی ایک ٹرانسلیشن ایک بار پھر سن لیں. ایک شام جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، کچھ مسافر آرام کی غرض سے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے رکے اور اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے انہیں چرنے پر لگا دیا. اتفاق سے یہ ہوا کہ جانوروں میں سے ایک جانور خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا، اور یہ کہ ایک خربوزہ اس کے گلے میں اٹک گیا. مالک نے یہ دیکھتے ہوئے اور اس جانور کو کھو دینے کے خوف سے اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا اور اس جگہ اپنی پوری طاقت سے ضرب لگائی. اونٹ کے گلے میں موجود خربوزہ فوری طور پر ٹوٹ گیا اور پھر اسے آسانی سے نگل لیا گیا. نیکسٹ سلائیڈ. A certain man, ایک خاص شخص، who had just come up، جو ابھی ابھی آیا تھا، looking on، نے دیکھتے ہوئے، and observing، noticing، NOTICING، مشاہدہ کرتے ہوئے، this proceeding، this procedure، PROCEDURE، اس کاروائی کا، شولڈرڈ ہز بنڈل، اپنی گٹھڑی اپنے کاندھے پر رکھی، اینڈ گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ولیج، اور اگلے گاؤں جاتے ہوئے، پریٹینڈڈ، پریٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے سینونیم کرتے ہیں فین، FEIGN، غلط طور پر ظاہر کرنا، اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو آپ نہیں ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پریٹینڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا سینونیم فین کرتے ہیں، FEIGN. ایک خاص شخص جو ابھی ابھی ادھر آ نکلا تھا نے دیکھتے ہوئے اور اس کاروائی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی گٹھڑی اپنے کاندھے پر رکھی ولیج، اور اگلے گاؤں جاتے ہوئے پریٹینڈڈ، ظاہر کیا، that he was a doctor، کہ وہ ایک طبیب تھا. ایک خاص شخص جو ابھی ابھی ادھر آیا تھا نے دیکھتے ہوئے اور اس کاروائی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی گٹھڑی اپنے کاندھے پر رکھی اور اگلے گاؤں جاتے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ ایک طبیب تھا. بٹ لیکن وٹ کین یو، کیا ہوا، یہ اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں؟ ویسے عام طور پہ کیا اور کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوا. بٹ وٹ کین یو، کیا، لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو. اور کیا کا سینونیم ہم کرتے ہیں ٹریٹ، TREAT. بٹ وٹ کین یو، کیا، لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو. آسک دا ولیجرز، گاؤں والوں نے پوچھا. گاؤں والوں نے پوچھا لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو. آئی کین کیور، یہ جین لکھا ہوا ہے، جین غلط ہے. آئی کین، CAN، آئی کین کیور گوئٹر، میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں. گوئٹر از اے تھروٹ آف دا ڈیزیز، یہ گلے کی ایک بیماری ہوتی ہے، in which your throat is swollen، جس میں آپ کا گلا جو ہے وہ سوج جاتا ہے. I can cure goiter، میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں. Answered the quack، اس عطائی نے جواب دیا. Listen to its translation once more، ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. ایک خاص شخص جو ابھی ابھی ادھر آیا تھا نے دیکھتے ہوئے اور اس کاروائی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی گٹھڑی اپنے کاندھے پر رکھی اور اگلے گاؤں جاتے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ ایک عظیم طبیب تھا، کہ وہ ایک طبیب تھا.
گاؤں والوں نے پوچھا لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو؟ اس عطائی نے جواب دیا میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں. Give me the next slide please. An old woman, ایک بڑھی خاتون, whose throat, جس کا گلا, was swollen, سوجا ہوا تھا, پیسو وائس ہے, to a frightful, frightful کا سینونیم ہم کرتے ہیں horrible, HORRIBLE, to a frightful size, size کا سینونیم کریں گے volume, VOLUME, extent بھی کر سکتے ہیں EXTENT. ایک بڑھی خاتون جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا, exclaimed, پکاری, ایک بڑھی خاتون جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا پکاری, oh my son, اے میرے بیٹے, if you could only cure, اگر تم بس علاج کر دو, my goiter, میرے گلہڑ کا, I would bless you, bless کا سینونیم ہم کرتے ہیں pray, PRAY, دعا کرنا, I would bless you, میں تمہیں دعائیں دوں گی, forever more, ہمیشہ ہمیشہ. ایک بڑھی خاتون جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا پکار اٹھی, اے میرے بیٹے, اگر تم بس میرے گلہڑ کا علاج کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ دعائیں دوں گی. certainly, and you know certainly کا سینونیم کیا جاتا ہے surely, SURELY, پازیٹیولی بھی کرتے ہیں POSITIVELY, یقیناً, answered the man, اس شخص نے جواب دیا, اس شخص نے جواب دیا یقیناً. here, اچھا here کا ویسے مطلب یہاں کیا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد ہوگا بس, here بس, bring me, fetch me, FETCH, مجھے لا دیجئے, a blanket, ایک کمبل, and a good sized mallet, اور ایک اچھا خاصا بڑا ہتھوڑا. اس شخص نے جواب دیا یقیناً, بس مجھے ایک کمبل اور ایک اچھا خاصا بڑا ہتھوڑا لا دیجئے. as soon as they were brought, as soon as, جو ہی, they were brought, انہیں لایا گیا, he tied up, اس نے باندھا, the woman's throat, اس خاتون کا گلا. جو ہی ان چیزوں کو لایا گیا اس نے اس خاتون کا گلا باندھا. بفور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ, اگلی سلائیڈ پر چلنے سے پہلے ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. ایک بوڑھی خاتون جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا پکار اٹھی, اے میرے بیٹے, اگر تم بس میرے گلہڑ کا علاج کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ دعائیں دوں گی. اس شخص نے جواب دیا یقیناً, بس مجھے ایک کمبل اور ایک اچھا خاصا بڑا ہتھوڑا لا دو. جو ہی ان چیزوں کو لایا گیا اس نے اس خاتون کا گلا باندھا. Give me the next slide. And struck, strike کی دوسری فارم ہے, اور ضرب لگائی, سینونیم کرتے ہیں hit. And struck, اور ضرب لگائی, the swollen part, سوجے ہوئے حصے پر, with so much force, اتنی طاقت سے, that the poor old creature, کہ بیچاری بڑھی خاتون, کریچر سے کیا مراد ہوگا, وومن, خاتون, instantly, immediately, فوری طور پر, expired, passed away, PASSEDAWAY, چل بسی. died بھی کر سکتے ہیں سینونیم, DIET, اور when perished بھی کر سکتے ہیں, PERISHED. جو ہی ان چیزوں کو لایا گیا اس نے اس خاتون کا گلا باندھا اور سوجے ہوئے حصے پر اتنی طاقت سے ضرب لگائی کہ بیچاری بڑھی خاتون فوری طور پر چل بسی, فوری طور پر مر گئی. آہ, آہ, cried, shouted, SHOUTED, yelled, YELLED, چلائے, the people, لوگ چلائے, آہ, this fellow, this person, یہ شخص, is a villain, VILLAIN, بدماش ہے. ویلین کا سینونیم کر سکتے ہیں scoundrel, SCOUNDREL. ہولیگن بھی اس کا سینونیم کرتے ہیں, HOOLIGAN.
LIGAN. لوگ چلائے آہ یہ شخص کوئی بدماش ہے. So they seized him. Seize کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا. سینونیم ہم کریں گے grab, GRAB. کیچ بھی کر سکتے ہیں CATCH. So they grabbed him. بس انہوں نے اسے پکڑ لیا. being minded, tending اس کا کر سکتے ہیں ENDING. to carry him, اسے لے جانے کے, before the king, بادشاہ کے سامنے. بس انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے لے جانے کے ارادے سے پکڑ لیا. one of them, ان لوگوں میں سے ایک نے, however, تاہم, said کہا. تاہم ان لوگوں میں سے ایک نے کہا, she was a very old woman. وہ ایک نہایت بوڑھی خاتون تھی. who must have died, who must have passed away, who must have expired, جسے مر ہی جانا تھا. shortly, soon. shortly کا سینونیم کیا کریں گے؟ soon, جلد ہی. تاہم ان لوگوں میں سے ایک نے کہا وہ ایک نہایت بوڑھی خاتون تھی جسے بہرحال جلد ہی مر جانا تھا. in any case, بہرحال. تاہم ان لوگوں میں سے ایک نے کہا وہ ایک نہایت بوڑھی خاتون تھی جسے بہرحال جلد ہی مر جانا تھا. let us therefore, اس لیے آؤ ہم, compel, force, مجبور کریں, the wretch کا سینونیم کرتے ہیں unfortunate, the damned, اس بدبخت کو, to dig her grave. نیکسٹ سلائیڈ دے دیں. let us therefore compel, اس لیے آؤ ہم مجبور کریں, the wretch, اس بدبخت شخص کو, to dig her grave, اس کی قبر کھودنے پر, and then, اور پھر, we can beat him, we can thrash him, THRASH, ہم اس کی پٹائی کر سکتے ہیں, and let him go, اور اسے چھوڑ دیں گے, اسے جانے دیں گے. تاہم ان میں سے ایک نے کہا وہ ایک بہت بوڑھی خاتون تھی جسے بہرحال جلد ہی مر جانا تھا, اس لیے آؤ ہم اس بدبخت کو اس کی قبر کھودنے پر مجبور کریں اور پھر اس کی پٹائی کر کے اسے جانے دیں. پچھلی سلائیڈ دوبارہ دے دیں, ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. لوگ چلائے آہ یہ شخص کوئی بدماش ہے. بس انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے لے جانے کے ارادے سے پکڑ لیا. تاہم ان میں سے ایک نے کہا وہ ایک نہایت بڑی خاتون تھی جسے بہرحال جلد ہی مر جانا تھا, اس لیے آؤ ہم اس بدبخت کو اس کی قبر کھودنے پر مجبور کریں اور پھر ہم اس کی پٹائی کر کے اسے جانے دیں. نیکسٹ سلائیڈ دیجیے. شان نیکسٹ سلائیڈ. So they took him, بس انہوں نے اسے پکڑا, and set him to work, اور اسے کام پر لگا دیا. بس انہوں نے اسے پکڑا اور کام پر لگا دیا. But the ground was so stiff, stiff اور hard synonymous ہیں, لیکن زمین اس قدر سخت تھی, that he made slow progress, کہ اس نے نہایت سست روی سے کام کیا, نہایت آہستگی سے کام کیا. بس انہوں نے اسے پکڑا اور کام پر لگا دیا, لیکن زمین اس قدر سخت تھی کہ اس نے نہایت سست روی سے کام کیا. if you do not dig it, اگر تم اسے نہیں کھودتے, said they, انہوں نے کہا, before the king shall you go, تو پھر تم بادشاہ کے سامنے لے جائے جاؤ گے, and then you will be hanged, اور پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. ہینگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھانسی دینا. انہوں نے کہا اگر تم اسے نہیں کھودو گے تو پھر تم بادشاہ کے سامنے لے جائے جاؤ گے اور پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. thus exhorted, exhort کا مطلب ہوتا ہے دھمکانا, تنبیہ کرنا, دھمکی دینا. exhort کا سینونیم کرتے ہیں warn, WARN. thus exhorted, اس طرح سے متنبہ کیا گیا, اس طرح سے دھمکایا گیا. the unfortunate man,
وہ بدبخت انسان ان دا گریٹسٹ فیئر نہایت خوف کے عالم میں لیبرڈ مشقت کرتا رہا. LABOUR. نیکسٹ سلائیڈ دیجیے. لیبرڈ مشقت کرتا رہا, لیبرڈ اوے مشقت کرتا رہا with all his might. یہ لائٹ لکھا ہوا ہے اینڈ لائٹ یہ غلط ہے, اس کا سینونیم یہ ہوگا might MIGHT, اور اس کا سینونیم کرتے ہیں پاور POWER. اس طرح سے متنبہ کیا گیا وہ بدبخت انسان اپنی پوری طاقت سے مشقت کرتا رہا اینڈ ایٹ لاسٹ ایونچولی EVENTUALLY آخر کار when the villagers saw جب گاؤں والوں نے دیکھا that he had finished his task کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا and buried اور دفنا چکا the victim of his mistaken treatment. mistaken incorrect INCORRECT غلط, ٹریٹمنٹ کیور CURE. اور آخر کار جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا اور اپنے غلط علاج کے شکار کو دفنا چکا, they beat him well, انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی and let him go, اور اسے چھوڑ دیا. uninfluenced, unaffected, متاثر ہوئے بغیر, by the severity, by the harshness, سختی سے, of his punishment, اپنی سزا کی. punishment کا سینونیم کرتے ہیں penalty PENALTY. اپنی سزا کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر the man, وہ شخص, mounted MOUNTED, سوار ہوا, his camel, اپنے اونٹ پر. اپنی سزا کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر وہ شخص اپنے اونٹ پر سوار ہوا and went on to the next village, اور اگلے گاؤں چلتا بنا and again gave himself out and again showed himself, اور ایک بار پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا as a great doctor, ایک عظیم طبیب کے طور پر. اپنی سزا کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر وہ شخص ایک بار پھر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اگلے گاؤں چلتا بنا اور ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک عظیم طبیب کے طور پر ظاہر کیا. ایک بار پھر اس سلائیڈ کو دیکھ لیجئے, پچھلی سلائیڈ میں شان. اس طرح سے متنبہ کیا گیا وہ بدبخت انسان نہایت خوف کے عالم میں. نیکسٹ سلائیڈ. اس طرح سے متنبہ کیا گیا وہ بدبخت انسان نہایت خوف کے عالم میں اپنی پوری طاقت سے مشقت کرتا رہا اور آخر کار جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا اور اپنے غلط علاج کے شکار کو دفنا چکا, انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اسے چھوڑ دیا. اپنی سزا کی سختی سے متاثر ہوئے بغیر وہ شخص اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اگلے گاؤں چلتا بنا اور ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک عظیم طبیب کے طور پر ظاہر کیا.